علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب چیئرمین مجلس وحدت المسلمین پاکستان تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کل بھی پنجتن میں صدارت مقام تھی، منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ، باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، محسن میں ہوں غلامان فاطمہ۔ جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، بسم اللہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلِ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمۃ بضعۃ منی ما اذاہا یؤذینی او ما رابہا یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما اذاہا۔ آغاز سخن میں چونکہ بی بی کے مولد کی مناسبت یہ پروگرام ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ سب کی خدمت میں اس بابرکت مناسبت کے موقع پر ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور پھر جناب قبلہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب جنہوں نے یہ خوبصورت گلدستہ یہاں جمع کیا ہے، اور پروگرام بھی یہ 11ویں سالانہ کانفرنس ہے۔ ماشاءاللہ ایک تداوم اس میں تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، یہ توفیق الہی خاص لوگوں کو ملتی ہے۔ ایک نیکی کا کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ بھی جناب سیدہ کائنات کی یاد میں پروگرام رکھنا۔ میں 2-3 جملے عرض کروں گا کیونکہ بخار بھی ہے مجھے، میں کراچی سے سیدھا ان کے پاس آیا ہوں، وہاں بھی پروگرام تھا کل۔ ایک پہلے بھی شاید عرض کیا، ایک ہے نقل حدیث اور روایت حدیث، اور ایک ہے فقہ الحدیث۔ فقہ حدیث بہت اہم ہے، عربی میں نقل ہی ہم نے ترجمہ کر دیا، البتہ دلیل کی قوت کو دیکھا جاتا ہے اس کی سند کے اعتبار سے، اگر اس کی سند کبھی ہو، صحیح ہو، حسن ہو، دلیل کبھی ہے، اور فقہ الحدیث کے ذریعے مدلول دلیل اس پر توجہ ہوتی ہے۔ پھر مثال کے طور پر 2-4 منٹ ہے نا آج، مثال کے طور پر قبلہ نور اللہ قادری صاحب سے اجازت لے کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں باب مثال عرض کر رہا ہوں، حدیث معروف، بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، میری توجہ اعتراض کی طرف نہیں ہے، فقہ الحدیث کے حوالے سے مثال دینا چاہتا ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا فمن اراد العلم یا ومن اراد العلم فلیأت الباب، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فقہ الحدیث کے باب میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں سے مراد کون ہے؟ کیا محمد ابن عبداللہ جو یتیم عبداللہ ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ، یا نہ وہ جو کہ خاتم الانبیاء ہے، وہ مدینۃ العلم ہے؟ سارے انبیاء صاحب علم ہے، ہمارا یہ نبی جو افضل الانبیاء اور امام الانبیاء ہے وہ مدینۃ العلم ہے۔ خوب، اب جب کہا مدینۃ العلم تو یہ العلم سے مراد کیا ہے؟ کیا الف لام استغراق کا ہے یا الف لام جنس کا ہے؟ یعنی انا مدینۃ، اگر الف لام استغراق کا ہو تو ہوگا انا مدینۃ کل علم، عموم پر دلالت کرتے ہیں الف لام۔ اگر الف لام جنس کا ہو تو ہوگا انا مدینۃ جنس العلم، جس شے پر علم کا اطلاق ہوتا ہے میں اس کا شہر ہوں۔ اب علم سے مراد کیا ہے؟ کس علم کا شہر ہے؟ اس کی پھر بحثیں ہیں، علم حصولی ہے، علم حضوری اور علم شہودی ہے۔ علم حصولی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے منطق میں پڑھایا ہے، حصول صورت الشیء عند العقل عند الذہن، کسی شے کی تصویر کا ذہن میں آ جانا علم حصولی ہے، یہ منطق میں پڑھاتے ہیں،
حاشیہ ملا عبداللہ بھی پڑھا ہے تہذیب میں اور کتابوں میں بھی. تو یہ تو ہر آدمی کا ذہن جو ہے وہ شہر علم ہے، کروڑوں تصویریں ہیں ذہنوں میں، اور یہ کوئی امتیاز اور خصوصیت بھی نہیں ہے. دوسرا علم حضوری، یعنی حضور المعلوم عند العالم. حضور المعلوم عند العالم، خود جو معلوم ہے وہ حاضر ہو عالم کے پاس. جیسے جب آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے، جب آپ پیاس کی حالت میں ہیں تو پیاس حاضر ہے آپ کے پاس، پیاس موجود ہے آپ کے وجود میں. یہیں سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ عقل رسول پر نازل نہیں ہوا، قلب رسول پر نازل ہوا ہے. اور چونکہ قلب رسول پر نازل ہوا ہے تو یہ علم شہودی ہے قرآن کا، علم حضوری ہے قرآن کا. قرآن حاضر ہے آپ کے قلب میں، موجود ہے آپ کے قلب میں. جب علم حضوری ہو جائے تو اس میں نسیان عارض نہیں ہوتا، علم حصولی میں نسیان عارض ہو جاتا ہے. بہرحال خوب، پھر یہاں بحث ہے کہ آیا جو علم حضوری علم شہودی جو ہے، مثلا حضرت علی علیہ السلام کا نجم البلاغہ میں خطبہ قاصیہ، مشہور خطبہ ہے مولا علی کا، اس میں ایک جملہ کہتے تھے، میں رسول پاک کے ساتھ غار حرا میں جاتا تھا، ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. میں نور وحی کو دیکھتا تھا، والرسالہ، رسالت کے نور کو دیکھتا تھا. ارا نور الوحی والرسالہ، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے شہود ہے، حضور ہے. واشم ریح النبوہ، اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. وَلَقَدْ یا قد، اب ذہن میں نہیں ہے جملے میں، سمعت رنت الشیطان حینما نزل الوحی، جب وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ کو سنا. وہ ان کانوں سے نہیں سنائی دیتا، وہ دل کے کان ہیں، دل کی آنکھیں ہیں، دل کی اپنی زبان ہے. دل ایک ہی وقت میں کان بھی ہے، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے. خوب، اب دیکھیں جب ہم فقہ الحدیث کی طرف چلے گئے تو حضور المعلوم عند العالم، جب عالم معلوم حاضر ہو جائے عالم کے نزدیک، درست ہے، تو وہاں پر ہم فلسفے پڑھاتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اتحاد العلم والعالم والمعلوم. عالم، علم اور معلوم ایک ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی حقیقت قرآن بن جاتی ہے. یہ وہ علم حضوری ہے جو قدرت تصرف دیتا ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. دیکھیں کتنی بحث ہو گئی ہے فقہ الحدیث میں، جتنا ڈیپ ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کا فہم حدیث بڑھ جائے گا. یہ میرا موضوع نہیں ہے. اب آتے ہیں جناب سیدہ کائنات کے بارے میں ایک روایت کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں اور میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. اہل تسنن اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ روایت نقل ہے کہ رسول پاک نے جناب سیدہ کو مخاطب کر کے کہا، ان اللہ یرضا لرضا کے، یا ان الرب یرضا لرضا کے ویغضب لغضب کے. معنوی طور پر شاید تواتر ہو ان روایات میں، لیکن لفظی اعتبار سے یہ یاد ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے، توجہ بس 2-3 جملے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے بات. دیکھیں بہت مختصر کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے؟ ملاک اور معیار کیا ہے انسان ہونے کا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ظاہری شکل انسان والی ہوتی ہے، اس نے انسان بننا ہے. البتہ گدھے کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ گدھا ہی ہوتا ہے، اس نے گدھا بننا نہیں ہے. ہاں چھوٹا بڑا گدھا ہو جائے گا وہ. انسان نے انسان بننا ہے جب دنیا میں آتا ہے. تو اب انسان کب بنتا ہے آدمی؟ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، دعامت الانسان العقل، یا ان دعامت الانسان العقل. میں کافی پہلے وہ دیکھا ہے. دعامت الانسان العقل، انسان کی انسانیت کا ترازو معیار اور ملاک کیا ہے؟ عقل ہے. یعنی اس کی رضا اور غضب عقل کے تابع ہو.
وہاں راضی ہو جہاں عقل راضی ہے، وہاں غضبناک ہو جہاں عقل غضبناک ہے، اپنی ہوا و ہوس کے خواہشات نفسانی کے تابع نہ ہو اس کی رضا اور غضب، اس کی پسند اور ناپسند۔ دنیا میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی، دنیا کی محبت، ہوا و ہوس، یہ ملا کر معیار ٹھہرتی ہے انسان کی رضا اور غضب کا، اور یہ مقام انسانی سے گرا ہوا ہے۔ اور ایسا انسان ڈھونڈنا بھی مشکل ہے جس کی انسانیت کا ملا کر معیار کیا ہو، عقل ہو، مشکل ہے۔ چراغ لے کے ڈھونڈے، انسان بننا آسان نہیں ہے۔ میرے ذہن میں کسی کا شعر آ رہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں محنت زیادہ۔ یہ ایک مقام ہے انسانیت کا کہ عقل کے تابع ہو جائے اس کا رضا اور غضب۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یعنی اس کا ارادہ تابع ہو جائے اس کی عقل کے۔ اگلا مقام جو ہے وہ یہ کہ انسان کا ارادہ فنا ہو جائے اللہ کے ارادے میں۔ جہاں خدا راضی ہے وہاں یہ راضی ہو، جہاں خدا غضبناک ہے، ناپسند کرتا ہے، وہاں یہ ناپسند کرے۔ اس کا ارادہ فنا ہو جائے اللہ کے ارادے میں۔ یہ مقام عصمت ہے، انبیاء کا مقام ہے یہ، اور بلند ترین مقام اس وادی میں اللہ کے نبی کا ہے۔ وقت نہیں ہے واللہ، ممکن میں ایک بات کہہ دوں تو وہ شبہ ایجاد کر دے۔ واللہ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو کیا کہتے ہیں، لولا ان رہا برہانہ ربہ، یہ لولا رہا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ مالک کے پاس مجھے یاد کرنا۔ وہ شخصیت جس نے نبی بننا ہے، اور اس وجہ سے کئی سال اور جیل میں رہتے ہیں، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، ان لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔ مقام عصمت کبریٰ اللہ کے نبی کا سب سے افضل ہے، سب معدون ہیں ان سے، درجات اور مراتب ہیں، جو بھی شے وجود رکھتی ہے اس کے درجات اور مراتب ہیں۔ اس حدیث میں کیا کہا ہے؟ نہیں کہا ہے، وہاں پر ہم کیا کہیں گے جی کہ ان ھذا الشخص یرضی لرضا الرب ویغضب لغضب الرب۔ یہ ہے نا جناب سجدہ کے بارے میں صلوات اللہ السلام علیہ رسول پاک نے کیا فرمایا، ان اللہ یرضی لرضا کے ویغضب لغضب کے۔ بہت عمیق بات ہے، شاید لفظ نہ ملے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں؟ فرماتے انما سمیت فاطمۃ فاطمۃ لأن الخلق فطموا عن معرفتها۔ جو مقام و مرتبہ ہے بی بی کا، چونکہ جب کسی کا معرفت حاصل کرتے ہیں تو احاطہ علمی کر لیتے ہیں اس کے اوپر، آپ احاطہ وہ محیط ہو جاتا ہے آپ کی معرفت علم اس کے اوپر۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی احاطہ علمی کر لے بی بی جناب سیدہ کائنات کے شخصیت کے اوپر، رسول پاک پر بھی نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ جو احاطہ علمی اللہ کے نبی، آخری بات، ہم قائل ہیں، آپ ماشاءاللہ سارے آپ سے پڑھا ہے میں نے، کہ ولایت تکوینی میری روح تصرف کرتی ہے میرے بدن میں، چاہتے تو ہاتھ بلند ہو جاتا ہے، چاہتے ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے، چاہے تو آنکھ بند ہو جائے، چاہے تو آنکھ کھول دے۔ یہ میری روح کے تصرفات ہیں میرے وجود کے اوپر۔ میری روح کا دائرہ تصرف صرف کیا ہے، یہ میرا بدن ہے۔ اللہ کے نبی اس کائنات کی نسبت روح کلی عالم ہے، پوری کائنات ان کی روح کی نسبت بدن کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارا ہاتھ بلند ہوتا ہے، وہ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ یہ تکوینی اثرات ہیں آپ کے ارادے کے۔ وہ جب اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، پوری کائنات اللہ اکبر کہتی ہے۔ وہ جب رکوع میں جاتے ہیں پورا عالم رکوع میں ہے، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں پورا عالم سجدے میں ہے، کیونکہ پورے عالم پر ان کو تصرف تکوینی ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے خود پڑھا، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آتی ہیں تو حدیث کے لفظ یہ قام الیہا، عربی جانتے ہیں ماشاءاللہ، قبلہ صاحب بیٹھے ہمارے اسٹوڈنٹ کے استاد بھی ہیں، میں نے میرے خیال میں 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ان کی زیارت کی اسلامی یونیورسٹی میں،
قام الیہا معنی کیا ہے؟ یعنی چل کھڑے ہو کے قدم بڑھاتے تھے، آگے چل پڑتے تھے جناب سیدہ کی طرف۔ احترام دیکھ لیں آپ، جب آپ چل پڑتے تھے نا، قیام کرتے تھے نا، پوری کائنات سیدہ کی تعظیم میں کھڑی ہوتی تھی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ مولانا مفتی گلزار نعیمی صاحب ہمیں یہاں بلاتے ہیں، ان نورانی چہروں کی زیارت بھی ہوتی ہے، آپ دوستوں کی زیارت ہوتی ہے، اور انتہائی خوبصورت محفل ہے، یقین کر لیں۔ میں کراچی سے آیا، مجھے سخت بخار تھا، طبیعت خراب تھی، کیا آ رہی تھی، میں ان کے پاس آ کے میں نے کہا تھوڑا آرام کرتا ہوں، اور پروگرام میں شرکت کیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بحق کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور سب کو آج اس محفل میں آنے کی وجہ سے بی بی کے نام پر محفل ہے، سب کو خالق کائنات خاص نعمتیں، خاص برکتیں عطا فرمائے جو بی بی کے صدقے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔